خطے کے لیے گیم چینجر منصوبے سی پیک کو 10 سال مکمل۔ مرکزی تقریب میں شرکت کے لیے چینی نائب وزیر اعظم ہی لفینگ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال نے خوش آمدید کہا۔ چینی مہمان آج سی پیک کی 10ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ منصوبے کے تحت پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی، لاکھوں افراد کو روزگار کے مواقع ملے، 8000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی۔ اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں آج اور کل تعطیل کا بھی اعلان۔ چین کے نائب وزیر اعظم اور وفد کی پاکستان آمد پر گرمجوشی سے استقبال کی خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا لائفنگ اور ان کے وفد کی سی پیک کی 10ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کرے گا۔ چین کا اعلیٰ سطح وفد گیم چینجرز منصوبے کے تحت ہونے والی پیش رفت کا مشاہدہ بھی کرے گا۔ – 2014 میں چینی صدر کی آمد سے پہلے جلاؤ گھیراؤ دھرنے دیے گئے۔ 2018 میں قوم کے مستقبل کو بگاڑا اور معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابقہ حکومت پر کڑی تنقید، کہا 74 ارب کا منصوبہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے 77 ارب میں مکمل ہوا۔ تقریب سے خطاب میں بولے پی ٹی آئی دور میں ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ نواز شریف کے بکس میں کئی منصوبے بند کر دیے گئے۔ میڈیکل سٹی منصوبہ 50 ارب کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ، مزید 4 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 44 ہو گئی۔ مقامی امیر مولانا ضیاء اللہ جان اور مولانا حامد اللہ بھی دھماکے میں جاں بحق، 200 سے زائد زخمی۔ دھماکہ اسٹیج کے بالکل قریب ہوا، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ نجی ٹی وی کا مقامی کیمرامین بھی زخمیوں میں شامل۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا، رقت آمیز مناظر، پورا علاقہ غمزدہ ہے۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ خودکش تھا، 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، بال بیرنگز بھی ملے۔ پاک فوج کے 3 ہیلی کاپٹرز نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ تفتیشی ٹیمز شواہد جمع کر رہی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کا باجوڑ میں قیمتی جانوں کے نقصان پر لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹ کیا، تشدد کے اس گھناؤنے فعل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پرامن اور جمہوری معاشرے میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی بھی مذمت، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا، امارات اسلامیہ دھماکے کی مذمت کرتی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان میں بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ او آئی سی نے بھی مذمت کی۔ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر 27 جولائی کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، رجسٹرار تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرے۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ درخواست پر فیصلے کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست دوبارہ مسترد کر دی۔ ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا آج ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان، تمام دکانیں دن 12 بجے سے بند رہیں گی۔ عرفان کھوکھر نے مزید کہا صارفین تک سرکاری قیمت پر گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ شرح سود 23% ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت شرح سود 22% کی سطح پر ہے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں نئی مانیٹری پالیسی سے متعلق بیان دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔